لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے حاضرین میں موجود بھائیوں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریر کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائناتوں کا رب ہے، جو آپ کو اور مجھ کو رزق عطا کرتا ہے، جو آپ کی اور میری موت و حیات کا مالک ہے. غرض کہ اس کے قبضے قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اسی کے حکم کے تابع ہے ہوائیں. غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ گناہوں پر غرور، عزیز ساتھیوں، یہ جو عنوان ہے گناہوں پر غرور، عام طور پہ عام الفاظ ہے، کوئی سخت اور گاڑے الفاظ نہیں اردو کے. گناہ ہر کوئی جانتا ہے گناہ کسے کہتے ہیں. غرور کے بارے میں معلوم ہے کہ غرور اور تکبر کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، جب میں نے عنوان کو چنا لاسٹ 2 مہینے پہلے، جب میں نے ایک دوسری جگہ پر اس عنوان کو رکھا تو بھائیوں کی جانب سے یہ سوالات آئے کہ یہ بڑا عجیب و غریب عنوان ہے کہ گناہوں پر غرور. چند کہنے لگے کہ نیا عنوان ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ عنوان نیا نہیں بلکہ یہ عنوان سب سے پرانا عنوان ہے. آپ کو میں بتاؤں اور یاد دلاؤں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. کیا ہوا؟ سارے لوگ سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سوائے ابلیس کے سارے لوگوں نے سجدہ کیا. اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، کبر کیا، تکبر کیا، غرور کیا. آپ جانتے ہیں یہ عنوان اس وقت کا عنوان ہے. ابلیس سب سے پہلا گناہ کرنے والا، سب سے پہلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اور گناہ کے ساتھ ساتھ وہ گناہ پر غرور بھی کیا اس نے. تو میں واضح کر دوں یہ کوئی نیا عنوان نہیں بلکہ پرانا عنوان ہے. وہی ساری باتیں آئیں گی جو اس واقعے کے اندر رکھی گئی ہے. عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک اہم چیز کا ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں جو میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہے گناہ. عام طور پہ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے تو چند لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی مخالفت کرنا گناہ ہے، چند لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، چند لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. غرض کہ
ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذہن سے ایک ڈیفینیشن بناتا ہے اور کہتا ہے کہ گناہ یہ ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث کی کتاب میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سمعان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے سمعان، ہر اچھے اخلاق نیکی ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سمعان کہتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے گناہ کسے کہتے ہیں؟ نوٹ کیجئے گا، ذہنوں میں بٹھائیے گا کہ گناہ کا سب سے عام ڈیفینیشن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1430 سال پہلے ہم کو دیا تھا، آسان ڈیفینیشن، سارے چیزوں کا مواد جمع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمعان، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں چبھن محسوس کرے، گناہ وہ ہے جو تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑے، گناہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تم لوگوں پر وہ عمل کو ظاہر کرنے کو ناگوار محسوس کرو۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، ہم جب کچھ گناہ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو، جب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو ناگواری گزرتی ہے۔ گناہ ہر وہ عمل آپ کا گناہ جس عمل کو لوگوں کے سامنے آپ ظاہر کرنے پر ناگواری آپ کو محسوس ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ جو گناہ ہے نا، یہ گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب میدان کا محشر لگایا جائے گا، ایک ترازو رکھا جائے گا، ترازو تولتے ہیں نا ہم، آج کئی چیزیں تولتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو اور گناہوں کو تولیں گے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ گناہ کی آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے عنوان کا جو دوسرا پہلو ہے، جسے غرور میں نے لکھا ہے ٹاپک کے اندر، غرور۔ عام لفظوں میں غرور کے اگر آپ ڈکشنری میں ورڈ کا میننگ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ غرور ورڈ نکلا ہے غرہ سے، غائن را کو ملانے سے، جس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ دینا۔ اور یہ جو غرور لفظ ہے نا، یہ غرور کے اندر سراسر آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا، لیکن غرور میں، تکبر میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اسے غرور کہتے ہیں۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ اور یہ اترانا، اللہ تبارک و تعالی نے غرور کے بارے میں کہا ہے، تکبر کے بارے میں کہا ہے، واللہ لا يحب المستکبرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسے محبت نہیں کرتے جو تکبر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پسند نہیں کرتے جو غرور کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بے شمار مقامات پر غرور اور تکبر کے بارے میں بتایا۔ آپ جانتے ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا میں آپ کو، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم میں بحث ہوئی، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا، جنت اور جہنم دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے۔ جنت نے کہا، اے جہنم میرے اندر، اے جہنم میرے اندر تمام مسکین غریب لوگ آنے والے ہیں۔ جہنم نے پلٹا کر جواب دیا، اے جنت سن لے، میرے اندر سارے کے سارے سرکش اور تکبر اور غرور کرنے والے لوگ آنے والے ہیں۔ جہنم خود گواہی دے رہی ہے تکبر کے تعلق سے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے تعلق سے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے یہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بشارت دی صحابہ کو، دی کہ نہیں دی؟ دی۔ کیا دی؟ اے عثمان تم جنت میں جانے والے ہو، دی۔ اے ابو بکر تم جنت میں جانے والے ہو، اے ابو عبیدہ تم جنت میں جانے والے ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو۔ یہ جو اللہ کے نبی کی بشارت ہے نا،
یہ بشارت سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سچی ہے، بالکل سچی ہے، اوتھنٹک ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی کی بشارت سچی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وعید بھی سچی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جس کے تعلق سے کہہ دے کہ جنت میں جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ کے نبی جس کے تعلق سے یہ کہہ دے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، سچی بات، چھٹلا نہیں سکتے ہم اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر ذرہ برابر غرور ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یاد رکھیے دوستو، یہ تکبر، یہ غرور اتنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں عزازیل ابلیس کا نام تھا، یہ جنت میں رہا کرتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ابلیس سے اور سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ یہی تکبر، یہی غرور تھا۔ کہا میں آگ کا ہوں، آگ کی صفت اوپر جانا ہوتی ہے، میٹھی کی صفت نیچے جانا ہوتی ہے، میں تو اس سے اونچا ہوں، میں اسے سجدہ بھلا کیوں کروں؟ تکبر کیا۔ تکبر کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے شیطان الرجیم کے جرم میں ملایا اور کہا کہ یہ تو شیطان مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، یہ پھر لوٹ کر کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ جانتے ہیں احادیث کی قسمیں ہوتی ہیں، احادیث کی قسمیں، یہ احادیث کی قسموں میں عام طور پہ ہم روایت کرتے ہیں نا کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حدیث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہوتی ہے جس کے راوی اس طرح سے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ سارے احادیث میں سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے، سب سے اونچے درجے کی۔ اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ غرور، تکبر میری چادر ہے، چادر۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ غرور اور تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اس دنیا کے اندر عبرت والا بنا دوں گا، عذاب دوں گا۔ عام لفظوں میں یہ غرور، یہ تکبر خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ آئیے آج کے میں عنوان پر آؤں گا، وقت بالکل کم ہے میرے پاس، اس لیے میں تھوڑا سرسری طور پر یہ عنوان کو لے آیا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو میں نے عنوان چنا ہے گناہوں پر غرور، اس سے پہلے کہ میں وہ گناہوں کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کروں جس پر آج ہم لوگ غرور کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ غرور، یہ تکبر خالصتاً اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نہ نبی کے لیے، نہ رسولوں کے لیے، نہ انبیاء کے لیے، نہ شہداء کے لیے، نہ عالموں کے لیے، نہ جاہلوں کے لیے، نہ فرشتوں کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیکی ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عام لفظوں میں بات یہ پتہ چلی کہ ہم گناہوں پہ غرور کرنا بہت دور ہے، نیکیوں پر بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ انشاءاللہ جب میں یہ عنوان چنا، میں نے دیکھا جب یہ گناہوں کی لسٹ تیار کرنے کی باری آئی کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس پر آج معاشرے میں گھمنڈ کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے گناہ ہیں جس پر آج لوگ غرور کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ بہت بڑی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گناہوں پر لوگ آج غرور کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے چند مشہور ایسے چیزیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں جو آج میری اور آپ کی ہدایت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ نمبر ایک گناہ، جو گناہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ اور میں اس پر آج غرور کر رہے ہیں، وہ نمبر ایک گناہ ہے فضول خرچی۔ نمبر ایک گناہ، اور بہت ہو سکتے ہیں لیکن میرے کانسیپٹ کے حساب سے
میں نے جب سروے کیا، میں نے جب دیکھا نمبر 1 گناہ ہے فضول خرچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فضول خرچی کرنے والے فرشتوں کے بھائی ہیں۔ کس کے؟ شیطان کے بھائی ہے۔ کس کے بھائی ہے؟ شیطان کے بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسراف کرنا، جسے اسراف کرنا کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ اسراف کا گناہ پھیلتا جا رہا ہے نا، دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے، دن بہ دن اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ آج یہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس پر اتراریں بھی، کھمنڈ بھی کر رہے ہیں، تکبر بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ اسراف خرچی کے اندر سب سے نمبر 1 جو عمل آتا ہے وہ شادی بیاہ ہے میرے دوستوں۔ نمبر 1 عمل جس پہ آج کروڑوں نے اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں امت کے فضول خرچی کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے سے پہلے نکاح کی ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے نا، کہ اس دن اس ٹائم پہ بعد نماز مغرب نکاح پڑھایا جائے گا۔ وہ دن سے پہلے گھر میں تقریباً اتنی دعوتیں کی جاتی ہے کہ ہر دعوت کے بدلے میں غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، ہر دعوت کے بدلے میں۔ اور آج امت کے اندر لوگوں سے کہا جاتا ہے نا، آج کیا ہوتے ہیں وہ رسم کے نام؟ منجے۔ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں جیسی سانچک ہوئی نا کسی کے پاس نہیں ہوئی، ہمارے یہاں پر جیسا جہیز لایا گیا ویسا کسی نے نہیں لایا، ہمارے یہاں جیسا ڈیکوریشن تھا کسی کے یہاں نہیں۔ آج لوگ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بانگے طرح کہہ بھی رہے ہیں باواز بلند کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسی فضول خرچی کی، ہم نے اتنا کروڑوں روپے کی شادی کی، ہم نے اتنے لاکھ روپے کی شادی کی۔ آج ہو رہا ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بارات اتنی لمبی ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں۔ گناہ ہے میرے بھائی، ایک تو گناہ، اوپر سے ڈبل گناہ کیا ہو رہا؟ تکبر بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ عام طور پہ ہوتا ہے، کیا جناب والا آپ کی شادی میں باجا ہے، مجھے پتا چلا، وہ کہتا ہے میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ دولہے بھائی کچھ بھی نہ کرتے، سب ان کے گھر والے ان کے پورے دوستان کر لیتے، اللہ خیر کرے ان کے ساتھ، شادی ان کی ہو رہی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے رکھا پٹاخے بھائی، میرا ایک دوست تھا اس کی خواہش تھی، وہ لا کے جلا دیا۔ ارے شادی آپ کی ہو رہی، وہ آپ کی شادی میں پٹاخے کیسے جلائے گا بھائی؟ نعوذ باللہ۔ اور کہا جاتا ہے یہ پٹاخوں کے بارے میں اور یہ بینڈ بازوں کے بارے میں، یہ باراتوں کے بارے میں خاندانوں کے اندر اطلاع دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر پر فضول خرچی کی جاتی ہے وہ فضول خرچی ہے آپ کے اور ہمارے گھروں کو تعمیر کرنے کے اندر۔ لوگ گھر بناتے ہیں نا، عام گھر بھی بنائیں گے تو رہ سکیں گے۔ ہمارے صحابہ کیسا رہتے تھے، کیسے ہمارے علماء، کیسے ہمارے محدثین نے زندگی گزاری، کیسے ہمارے نبی نے 6x4 کے کمرے میں زندگی گزاری، چھوٹے کمرے کے اندر اللہ کے نبی زندگی گزار کے چلے گئے۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہو چلا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ مال مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں ان لوگوں کا بھی خیال کروں جن کے پاس آج چھت نہیں، میں ان لوگوں کا بھی خیال کروں جو آج اس کڑاکے کی سردی کے اندر ایک کمبل کے محتاج ہیں۔ آج جائیے آپ کے بورا بنڈے کا سروے کریے اور دور مت جائیے۔ آج 10 بجے 11 بجے کے بعد آپ بورا بنڈے کے بڑے بڑے روڈوں پہ جائیے، سڑکوں پہ جو دکان ہوتے ہیں بند ہو جاتی ہے تو وہ شٹر کے سامنے لوگ رات گزارتے ہیں، نہیں گزارتے ہیں؟ ان کے پاس اچھی کمبل میسر نہیں، نہ ان کے پاس 4 طرف دیواری ہے، نہ چھت ہے وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ اور آج ہم ہمارے گھر ایسے بنانا چاہتے ہیں کہ کسی اور کا گھر نہ ہو، اور فخر سے کہتے ہیں ہمارے یہاں جو 50,000 کا جھومر لگا ہے نا، پورے بورا بنڈے میں کسی کے پاس نہیں لگا ہے بھائی۔ ہمارے گھر میں جو انٹیریئر لگایا گیا ہے، میں نہیں کہتا کہ گھر خراب بناؤ، میں کہتا ہوں کہ اچھا بناؤ، لیکن اتنا جتنا آپ کو رہنے کے لیے کافی ہو۔ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور نوجوان ہمارے نوجوان جو فضول خرچی کے اندر آج آئے ہیں، وہ نمبر 1 چیز ہے موبائل کے اتنے دل دادا ہو گئے ہمارے نوجوان آج کے سلسلے میں۔ میں کہوں گا کہ موبائل تو اسمارٹ ہو گیا، اسمارٹ مطلب ہوشیار، موبائل تو اسمارٹ ہو گیا لیکن نوجوان پورے ہولے ہو گئے۔ آ گیا سمجھ میں؟ دل دادا ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ جتنا بڑا اسکرین رہے گا اتنا اچھا ہے، جتنا بڑا اسکرین رہے گا اتنا اچھا ہے۔ اتنے لاکھ اتنے ہزاروں کا موبائل ساتھ لے کے پھر رہا ہے،
میرے عزیز ساتھیوں، میں نہیں کہتا کہ بڑا موبائل مت رکھو، میں کہتا ہوں رکھو، لیکن اس وقت جس وقت آپ اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالے ہو، اس مال میں سے آپ کے پڑوسیوں کا حق نکلا ہو، اس مال میں سے آپ کے خاندان کے اندر ایسے کئی افراد ہیں جن کے پاس چھوٹا موبائل بھی میسر نہیں ہونے، ان کے پاس موبائل ہی نہیں، وہ غریب لوگوں کا بھی خیال کیجئے گا۔ بلکہ ایسا نہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ریپیٹیشن رہنا ہے بھائی، وہ پارٹی میں جاؤں گا تو آئی فون رہنا، کم سے کم ہاتھ میں آئی فون نہیں رہیں گا تو کیسا رہیں گا؟ یہ لاکھ روپے 1000 روپے خرچہ بھی کر رہا ہے نوجوان، اور اس پر گھمنڈ بھی کر رہا ہے۔ ارے ان کے پاس وہ موبائل ہے کیا، چھوٹا والا ہے، میرے پاس جو ہے نا یہ سب سے لیٹسٹ ہے، یہ سب سے مہنگا ہے۔ عام طور پہ یہ چیز ہمارے اندر آئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، فضول خرچی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھیوں، جو دوسرے نمبر پر میں جو گناہ کو رکھ رہا ہوں، وہ گناہ ہے اپنی خود پسندی کا گناہ۔ انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگا ہے کہ ہر دوسرے انسان کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کے نبی نے کیا کہا، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ضروری ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ غرور اور تکبر کرنا ایک گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالوں سے ابلیس کو، جنت میں رہنے والے کو، جنت کے باہر نکال دیا۔ اور اس کے آگے ہم آئیں گے، آج ایک اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا گناہ پھیلتا جا رہا ہے، جس کو بالکل اتنا ایزی لے لیے ہم لوگ۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو حدیث سناؤں گا تو بات پتہ چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت آئے گی نا، قیامت کے دن ہر انسان، یہاں تک کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہر کوئی خود کے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ شوہر زوجہ کی ہوگی، نہ زوجہ شوہر کی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، جانتے ہیں نا 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلے سور میں ساری دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اتنے غصے میں ہوں گے کہ کئی سال گزر جائیں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں کیا جائے گا۔ سورج نیچے، لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، وحشت کا ماحول رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حساب کتاب بھی نہیں شروع کریں گے۔ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے سر کو زمین پر رکھا دوں گا، سجدے کی حالت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معلوم نہیں میں کتنے سالوں تک سجدے میں رہوں گا۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر کو، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے اللہ کچھ نہیں، بس ابھی حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ وہ میدان کے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر اپنی رحم کی نظر ڈال دیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، جس پر اپنی رحم کی نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کوئی انسان اور جن نہیں جو اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں جا سکے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس پر اللہ کا رحم نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں، جب تک مجھ پر بھی اللہ کا رحم نہ ہوگا تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر اپنی رحم کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف۔ اور آج یہ کپڑوں کو نیچے لٹکانے کا گناہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرا مسلمان کرتا ہے، ہر دوسرا مسلمان۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنو تو وہ شرماتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیسا میں گندا لگوں گا۔ لہذا وہ فیشن کے نام پر،
وہ فیشن کے نام پر ایسے کپڑے پہنتا ہے جس سے اس کے دل میں کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، ایک کپڑوں کو نیچے لٹکانا گناہ، اور اوپر سے اترا کر چلنا، گھمنڈ سے چلنا، وہ بھی گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ایک شخص اپنے گھر سے اچھے کپڑے پہن کر نکلا، جس کے بالوں میں تیل لگا تھا، اچھے کپڑے پہن کر نکلا، جس کے ہاتھ میں کنگھی تھی، کنگھی، اور وہ اتراتے ہوئے، وہ گھمن کرتے ہوئے، وہ غرور اور تکبر کرتے ہوئے اپنے بالوں میں کنگھی کو پھیرتے ہوئے ایک راستے سے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا غرور، اس کا گھمن اتنا ناپسند آیا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا، اے زمین پھٹ، اور اسے اپنے اندر اتنا دھسا کہ قیامت تک اس کو دھساتے رہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ زمین پھٹی اور وہ آدمی اندر دھسا، اور قیامت کی صبح تک وہ دھستا رہے گا۔ کیا تھی ریزن کیا تھا؟ اچھے کپڑے پہن کر گھمنڈ کرنا ایک گناہ ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں بھی آج فیشن کے نام پر بے حیائی ہمارے پاس پھیلتی جا رہی ہے۔ آج ہماری بہنیں میک اپ کے نام پر، یہ میک اپ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو پتا چلے گی، آج کل ہماری بہنیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایبروز، یہ ایبروز بناتی ہیں نا، معلوم ہے نا آپ کو، بناتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ آئیبروز بنانے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آئیبروز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن آئیبروز بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، لیکن میرے آئیبروز کو صحیح نہیں بنا سکا اللہ تعالیٰ، اس لیے میں صحیح کر لے لوں۔ نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئیبروز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ تہمت لگا رہی ہے میری بہن کہ اللہ نے مجھے بنایا لیکن میرے آئیبروز صحیح نہیں بنا سکا، اس لیے میں بنا رہی ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ اور آج یہ آئیبروز بنانا گناہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ آئیبروز بنا کر گھمنڈ بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، گھمنڈی چال چلی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم فلاں بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں، وہ مہنگا والا ہے نا، وہ والا، وہاں پر ہم بناتے ہیں، وہاں پر ہمارا میک اپ ہوتا ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، ایک تو آپ گناہ کر رہی ہو اور اس کے اوپر سے غرور بھی کر رہی ہو اس پر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کی عورتیں ایسی ہوں گی جن پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام۔ وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گی۔ گناہ کے کام 3 عورتوں کے بارے میں کہا گیا، کیا ہے؟ نمبر 1، ایسی عورت جو کپڑے پہنے ہوتے ہوئے بھی ننگی نظر آئے گی۔ مطلب یہ کہ باریک کپڑے پہننا گناہ ہے، ٹائٹ کپڑے پہننا گناہ ہے، مردوں والے کپڑے پہننا گناہ ہے۔ اگر یہ کپڑے پہن کر ہم اترائیں گے، ایک تو وہ پہننا گناہ اور اس کے اوپر گھمنڈ کرنا، 2 گناہ ہو جائیں گے۔ آج ہماری بہنیں کالج جاتی ہیں تو وہ مردوں والا لباس پہننے کی کوشش کر رہی ہے آج کل، وہ جینز، وہ ٹی شرٹ، وہ شرٹ۔ یاد رکھیے، ایسے عورتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، ایسی عورت جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہے اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے، ایسی لوگوں کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ میں ایک اور چیز واضح کرنا چاہوں گا، خوشبو سے مراد صرف عطر کی خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو سے مراد صرف پرفیوم کی خوشبو نہیں ہوتی، ہر وہ خوشبو، چاہے وہ آپ کے منہ پہ لگانے کا کریم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس میں خوشبو پائی جاتی ہے تو میری بہنوں کو چاہیے کہ وہ لگا کر گھر کے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور اہم چیز، نشہ آور چیزوں پر بھی گھمنڈ کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں نشہ کرنا ایک گناہ کا کام ہے۔
لوگ سگریٹ پیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سگریٹ پینا گناہ ہے. کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سگریٹ مکروہ ہے. نہیں، مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نشہ آور کی جو زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. شراب ایک بوتل پیے تو نشہ چڑھتا ہوں گا، اس کا ایک خطرہ بھی حرام ہے آپ کے لیے. اسی طرح سے سگریٹ میں جو زردہ ہوتا ہے جس سے نشہ آتا ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ ارے انہوں وہ پیتے چھوٹا والا، میں بڑا والا پیتا ہوں. ارے انہوں وہ والا ہے کیا؟ وہ برانڈ چھوٹا والا ہے، میں تو بڑا والا برانڈ پیتا ہوں. ایک تو گناہ، اور گناہ پر اصرار ہے، گھمنڈ بھی کر رہے ہیں، میں بڑا والا پیتا ہوں. نعوذ باللہ. اسی طرح سے ہم جو گٹکا اور زردہ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی برانڈز بنا دیے گئے. غریب لوگوں کا الگ، امیر لوگوں کا الگ. امیر لوگ وہ کھا کے گھمنڈ کرتے ہیں. غریب لوگوں کا کھاتے بھی گناہ ہے، امیر لوگوں کا کھاتے بھی گناہ ہے. امیر لوگوں کا کھائے مہنگا کھا رہے ہیں بول کے نیکی نہیں ہو جاتی، وہ حلال نہیں ہو جاتا. یاد رکھو میرے دوستو، یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمارے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور شرابوں کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وہ چھوٹی برانڈ کی پیتے کیا؟ ہمارے بھائی بڑی برانڈ کی پیتے ہیں، مہنگی والی پیتے ہیں. ارے مہنگی ہے تو حلال مہنگی کیا؟ تھوڑی غرور کرنے کی بات ہے کیا؟ گھمنڈ کرنے کی بات ہے کیا؟ نہیں میرے دوستو، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھیوں اور بے شمار چیزیں ہیں، عام چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس پر آج آپ میں گھمنڈ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ گناہگار لوگوں کے فینس ہونے پر بھی گھمنڈ کرتے ہیں. گناہگار لوگوں کے فینس ہوتے ہیں. کوئی فلاں خان کا فین ہے، کسی کا کوئی اور پنکھا ہے فین ہے. فین مطلب پنکھا سمجھتا ہوں میں. بلا وجہ پھرتے رہتے ہیں، کچھ ان کو حاصل نہیں اس سے. یاد رکھو، ایک تو گناہگار لوگوں کے فین ہونا گناہ ہے، اور اس کے اوپر سے آپ غرور بھی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ 3-4 مہینے پہلے ہمارے اولڈ سٹی کے اندر کسی خان کے بہن کی شادی تھی، تو وہاں پر ایک ہماری مسلم بہن آ گئی ٹی وی چینل پر. وہ اتنا غرور اور گھمنڈ سے کہہ رہی ہے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے. نعوذ باللہ. اس کے ذمہ دار آپ میں ہی ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 طرح کے مردوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے. کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے مردوں پر. اس میں سے تیسرے نمبر پر ہے دیوس. صحابہ نے پوچھا ہے دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیوس وہ جس کی گھر کی عورتیں بے حیائی کا کام کرے، جس کی گھر کی عورتیں بے حیائی کا کام کرے اور وہ چپ رہے، ایسا آدمی دیوس ہے جو جنت میں نہیں جائے گا. اور آج ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، ٹی وی، ڈش ٹی وی جو ہوتی ہے، چینلز، سیریلز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی گھمنڈ کیا جا رہا ہے. بہنوں میں بات ہوتی ہے، کیا فلاں سیریل کا ہم ایک ایپیسوڈ بھی مس نہیں کریں. بڑا نیکی کا کام کر دیا، گھمنڈ سے بول رہے ہیں. فلاں سیریل کنٹینیو ہم دیکھیں، کبھی بھی ایک ایپیسوڈ بھی مس نہیں کریں. ہوتا ہے عام طور پہ، بات ہوتی ہے خواتین کے اندر. میرے بہنیں، ایک تو آپ دیکھ کے گناہ کر رہے ہیں، اوپر سے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان کھول کے سنیے حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگوں کو دکھا کر گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. گناہ کو ظاہر کرنا، گناہ کو دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. اور آپ جانتے ہیں آج سے 4-5 سال پہلے یہ عنوان سلیکٹ جو ہوا، اس کا ایک واقعہ سناؤں گا میں آپ کو، انٹرسٹنگ ہے. یہ عنوان میرے ذہن میں آیا ایسے کہ میں ایک ہوٹل گیا تھا کچھ پارسل لینے کے لیے. میں کاؤنٹر پر ٹھہرا ہوں، تو میرے کاؤنٹر کے بازو کی ایک ٹیبل لگا ہے. وہاں پر میں جانتا ہوں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں ٹیبل پر، ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. دونوں کو بھی جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. ان دونوں میں بات چل رہی ہے. بات کیا چل رہی ہے دیکھیے آپ. وہ ہندو بھائی کہہ رہا ہے کہ فلانا ایک بندہ ہے جو جوا اور سٹا سب سے بہترین کھیلتا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ ہندو بھائی کہہ رہا ہے، اور وہ ہندو کا ہی نام لے رہا ہے دوسرے، کہ وہ جوا اور سٹا اتنا زبردست کھیلتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہارتا. تو وہ سامنے بیٹھے والے مسلمان بھائی نے کہا کون کون؟ تو اس نے نام ریپیٹ کیا. اچھا وہ والا، اچھا وہ گلی میں رہتا سو، وہ محلے کا، وہ گھر میں وہ کام کرتا سو. اس نے کہا کہ ہاں وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. تو مسلمان صاحب نے کہا ارے اس کو تو جوا کھیلنا میں ہی سکھایا تھا. میرے ذہن میں آیا سوال، ایک تو یہ بندہ جوا کھیلنا سکھایا، گناہ کا کام کیا، اور ہوٹل میں بیٹھ کے اتنا فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے. میں بولا شرم نہیں آ رہی ہے آدمی کو؟
جب میرے ذہن میں آیا کہ آج لوگ گناہوں پر بھی غرور کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، گناہوں پر غرور کیا جا رہا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کے علاوہ اور جو گناہ ہے جسے کہتے ہیں ہم جھوٹ یا دھوکے بازی، جھوٹ یا دھوکے بازی، لوگوں کو الو بنا کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر بھی آج لوگ گھمنڈ کرتے ہیں۔ آپ جائیے مارکیٹ کے اندر، کئی چیزیں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوریجنل کی بات کرتے ہیں، دیتے ہیں ڈپلیکیٹ، اور اس پہ گھمنڈ بھی کیا جاتا ہے۔ 50-20 بیچ دیا، معلوم ہے آپ کو، پورے ڈپلیکیٹ تھے لیکن بیچ دیا لوگوں کو الو بنا کر۔ ہوتا ہے آج، آپ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ گناہ، اور اس پہ اوپر سے آپ گھمنڈ بھی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب نیکیوں پہ گھمنڈ جائز نہیں تو گناہوں پہ ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھیوں، ہم زندگی کے بے شمار مقامات پر یہ جانے یا انجانے طور پر یہ چیز کا استعمال کرتے ہیں، یہ تکبر اور گھمنڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری والے بندے بن جائیں، عاجزی اور انکساری والے بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز بندہ، انکسار بندہ پسند ہے۔ آپ کسی بھی لیول پہ نہ آپ کے جماعت اور مسلک کے حق ہونے پر گھمنڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ خود کے حق ہونے پر گھمنڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ خود کے نیک ہونے پر گھمنڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ خود کے مومن اور مسلمان ہونے پر گھمنڈ کر سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی گھمنڈ، تکبر، غرور کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔